وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دھمکی کا تعلق ہے، بہت امیچور سٹیٹمنٹ ہے۔ پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی اور جو اتحادیوں کی حکومت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی صوبے میں گورنر راج لگانا چاہتے ہیں، ایسی کوئی سوچ نہیں۔ یہ جو سول سپریمیسی کا ڈرامہ رچایا ہوا ہے، آزادی غلامی غلامی آزادی، اس میں سے نکل جائیں آپ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی اکثریت یہ چاہتی ہے، بلکہ سبھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اب چونکہ قانونی رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں تو وہ جماعت کے قائد تو ہیں ہی، لیکن جماعت کی صدارت کی ذمہ داری سنبھالیں۔ اسی حوالے سے کل پنجاب مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تھا، جس میں پارٹی کی صوبائی شاخ کی جانب سے نواز شریف صاحب کو یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ جماعت کی صدارت کا منصب سنبھالیں۔ سیکریٹری جنرل کی بات میں نے بھی میڈیا کے ذریعے مجھے معلوم پڑی ہے، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں حسن اقبال صاحب بہترین کام کر رہے ہیں اور وہ زیادہ باصلاحیت ہے، اور میرے تو خیال میں ایسی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حسن صاحب اپنا کام آسان طریقے سے کر رہے ہیں۔ جہاں تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دھمکی کا تعلق ہے، بہت امیچور سٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی نے دھمکیاں بھی دی ہیں ماضی میں، حملے بھی کیے ہیں۔ 9 مئی تک بات جا پہنچی ہے، 9 مئی سے بات جیلوں تک چلی گئی ہے۔ اب انہیں سمجھ آ جانی چاہیے، جمہوری سیاست میں آپ گھیراؤ جلاؤ اور دھمکیوں سے کام نہیں چلتا۔ ان کا بھی کام نہیں چلا، جو وہ چاہتے تھے کوئی ایک چیز بھی ان کی پوری نہیں ہوئی۔ تو گنڈا پور صاحب کو اپنا بیان واپس لینا چاہیے، اور انہیں اپنے صوبے کی خدمت کے لیے اور اپنے صوبے کی بیٹرمنٹ کے لیے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے وفاق سے تعاون کرنا چاہیے، اور وفاق کو ان سے تعاون کرنا چاہیے۔ یہ امیچور سٹیٹمنٹس، اور اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں اب اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہوں ظاہر ہے، لیکن اتنا اندازہ مجھے ہے کہ اگر کوئی اسلام آباد پہ قبضے کی یا چڑھائی کی کوشش کرے گا اور وہ چاہے گا کہ وہ حکومت بھی کرے، تو یہ دونوں کام اکٹھے نہیں چل سکیں گے۔ تو پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی اور جو اتحادیوں کی حکومت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی صوبے میں گورنر راج لگانا چاہتے ہیں، ایسی کوئی سوچ نہیں۔ لیکن اگر چڑھائی کی باتیں کریں گے اور اگر آپ چڑھائی کی طرف چلیں گے تو حالات خراب ہی ہوں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میرا گلا کام نہیں کر رہا، تو اس لیے اتنی آواز نکل رہی ہے۔ میرا خیال ہے میچورٹی کی سیاست آنی چاہیے۔ یہ جو ایک دوسرے کو ڈریگ کرنا ہے، الزام لگانے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ایک اور بیان بڑا دلچسپ ہے، آپ نے شاید سوال نہیں کیا۔ کل پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ وہ فوجی قیادت سے براہ راست مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ شوق سے کریں، لیکن یہ جو سول سپریمیسی کا ڈرامہ رچایا ہوا ہے، آزادی غلامی غلامی آزادی، اس میں سے نکل جائیں آپ۔ اور آپ مسلمہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرتے، سیاسی برادری سے بات نہیں کرتے، اور بات نہ کرتے کرتے 9 مئی تک چلے گئے۔ اگر 9 مئی سے آگے اسی راستے پہ جانا چاہیں، ان کی مرضی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج یا کل یا پرسوں جو سیاستدان ہے اس کو ایک دوسرے سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ لیکن یہ بلی نہیں بلکہ بلا تھیلے سے باہر آ گیا۔ یہ عمران خان صاحب کا پرانا کام ہے، ایک ہاتھ پہ گریبان پہ، دوسرا ہاتھ پاؤں پہ۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ ایک طرف ترلے کرتے ہیں کہ میرے نہ مک جاؤ، اور باہر نعرے لگاتے ہیں کہ میں آزادی کا علمبردار ہوں، پتہ نہیں کیا کیا ہانکتے رہتے ہیں، جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا بھائی صاحب، یہ بتائیے گا، ایک چھوٹا سا سوال، آپ کی ایڈٹ شدہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی ہے۔ آپ ایک تسلیمی سیاستدان ہیں، آپ کیا جن لوگوں نے آپ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے ان کے خلاف کارروائی کے لیے آپ نے متعلقہ اداروں سے رجوع کیا ہے؟ ہاں جی، میں نے ایف آئی اے سے رابطہ کر لیا ہے، میں انہیں ریٹن کمپلینٹ کرنے جا رہا ہوں۔
وہ جو سائبر کرائم کا ونگ ہے اس کے خلاف کارروائی کروائیں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ کسی سیاسی جلسے سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہے، اور جو گورنمنٹ اسکولز ہیں وہ لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کے جو طبقات ہیں جن کی آمدنی کم ہے ان کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔ میں جو ٹیچرز ہیں یہاں پہ ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے محنت کے ساتھ بچوں کو تعلیم دی ہے، اور ہم اپنی طرف سے، میں اپنی جانب سے رانا حسن شرافت صاحب اور اللہ رکھا صاحب جو ایکس MP ہیں، ہم ملک ریاست انشاءاللہ 2 لاکھ روپیہ ڈونیشن آپ کو بھی دے دیں گے۔ اگلی آگے سن لو تانیہ بادی ہو جانا، تو جو 15 بچے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ان میں پھر آپ ٹیچرز کے ساتھ مشورہ کر کے تو اس انعام کو ڈسٹریبیوٹ کر کے اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور محنت کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات جو اسکول کی گئی ہے کہ اسے میڈل کروانا ہے، اس کا پہلے جائزہ لیا جائے گا، کیونکہ ابھی مجھے یہ میرے لیے ہلکا نیا ہے بالکل، تو میں ذرا اس کے بارے میں معلومات لے رہا ہوں۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک بہترین پرائمری اسکول بہتر ہے یا مڈل اسکول کے لیے بلڈنگ ایڈ کرنی ہے۔ ارد گرد کے اسکولوں کا بھی جائزہ لیں گے، کیونکہ محکمہ تعلیم کی ایک پالیسی ہے، تو اس پالیسی کو دیکھنا پڑے گا، اسے وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر اس پالیسی پر یہ اسکول کو مڈل بنانا پورا اترتا ہوگا تو ڈیفینیٹلی بن جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے آپ سے اس کی عمارت کے بارے میں پوچھا، آپ نے یہ کہا کہ نئی عمارت بنی ہے، اس کو بھی انفراسٹرکچر کے ایکسپرٹ کے ذریعے چیک کرنا پڑے گا کہ اس پہ ایک اور منزل ڈالنا وائبل ہے یا نہیں ہے، اور ارد گرد کوئی ہائی اسکول وغیرہ آلریڈی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہائی اسکول قریب ہے اور وہاں مڈل کلاسز موجود ہیں تو پھر زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کو ایک ماڈرن پرائمری اسکول ہی رکھا جائے۔ ابھی میں آپ سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کروں گا، آپ کو پتہ ہے کہ میں جب تک پورا معاملہ دیکھنا لوں تو میں وعدہ نہیں کرتا، کیونکہ وعدے پورے کرنے چاہیے، لیکن انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ اور جو لٹیگیشن مقدمے بازی چل رہی ہے، میں نے آپ کو پرائیویٹلی بھی یہ بات کہی تھی سب کو کہ آپ اس کا پیچھا کریں، قبضہ گروپوں کا مقابلہ کریں، اور جس طرح چاہتے ہیں اس طرح مقابلہ کریں۔ اس میں ہر طرح آپ کے ساتھ ہے، کوئی پریشر نہیں لینا بالکل کسی کا، اور اسکول کی جو جگہ ہے یا جو سرکاری جگہ ہے اس پہ کسی گنڈے بدمعاش کو، موالی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دینی۔ یہ ہر عوامی نمائندے کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے، خاصے مشکل حالات، معاشی مشکلات ہیں، لوگوں کو مہنگائی سے اور بے روزگاری سے بڑی شدید پریشانی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ کسی طریقے سے معیشت کا پہیہ چلے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب کے تاجروں کا بہت بڑا وفد پاکستان آیا ہوا تھا، اب وزیر اعظم پھر سعودی عرب جا رہے ہیں، چند دن پہلے بھی گئے تھے۔ کوشش ہے کہ ایک بڑی سرمایہ کاری سعودی عرب سے پاکستان کے اندر آئے۔ اسی طرح باقی دوست ملکوں کو بھی کنونس کیا جا رہا ہے کہ بجائے قرضے دینے کے وہ پاکستان کے اندر اپنا پیسہ لگائیں تاکہ یہاں پہ کاروبار کا پہیہ چلے، اور دیگر اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کام مشکل ہے، بگاڑ بہت بڑا ہے، لیکن آپ مایوس نہیں ہو سکتے، آپ اپنے ملک کو حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ جینا مرنا یہاں ہی ہے۔ اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو ٹریک کے اوپر پاکستان کو لے کے آنا ہے، اور یہ جو ہمارے بچے ہیں، یہ جو نئی پود ہے، ان کو ایک ٹوٹا پھوٹا اور بھوکا ننگا پاکستان نہیں دینا، ان کو ایک چمکتا ہوا، دھمکتا ہوا، مستحکم پاکستان دینا ہے۔ یہ سفر مشکل ہے، کٹھن ہے، اس کے اندر بڑی کھائیاں ہیں، جھوٹ بولے جاتے ہیں، الزام لگتے ہیں، زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن
काफ़िले अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का जो काफ़िला है ये कामयाबी से हमकिनार होगा, और जो मुश्किलात हैं एक आम आदमी की उसका अज़ाला ज़रूर होगा इंशाल्लाह ताला। हम सब मिलकर अपने मुल्क को हसीन बनाएंगे, पुरअमन बनाएंगे, महफूज बनाएंगे, मुस्तहकम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आप सबकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। गला बिल्कुल जवाब दे गया, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।